مجھے روز رات کو ایک بابا نظر آتے تھے سفید کپڑوں میں, سر نہیں نظر آتا تھا, ان کے ہاتھ پہ لالٹین ہوتی تھی, وہ میرے گھر سے ان کے گھر کی طرف جاتے تھے. میں نے کوئی 8-10 میرے خیال شوٹ کیے ہوں گے قبرستانوں میں, تاریخ روڈ کا قبرستان, میوہ شاہ, وہاں پر بہت ساری چیزیں ہوئی, مجھے آنکھیں نظر آئیں. دیکھیں ہمارا تو ٹاپک جو ہے نا ڈارک, لوگ اس کو ڈارک سمجھتے ہیں, ڈارک نہیں ہے. ایک جگہ گئے ہم لوگ صرف جہاں درخت تھا جی 150 سال پرانا, اور آپس میں محلہ تھا, اور محلے والے کہتے تھے بھائی اس درخت میں کچھ بھی نہیں, ہمارے بچے لٹکتے ہیں یہاں پہ, کھیلتے ہیں. اس درخت کے پاس اتنا بڑا ایک لال چہرہ ہم لوگ نے دیکھا. سب سے زیادہ کون سی جگہ پسند آئی؟ آئی لو کراچی. میں ہوم ٹاؤن کراچی ہے, میں وہاں سے ہل نہیں سک رہی ہوں. 24 سال سے میں لاہور میں ہوں مگر میری روح کراچی. اب افریقہ میں جو کالا جادو ہوتا ہے, ووڈو جو ہوتا ہے, وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور آپ کو میں بتاؤں, پورچوگل, ارجنٹینیا, اسپین, یہاں جتنے کالے جادو ہوتے ہیں ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں ہے. میرے گھر میں ایک بنگالی نوکر تھا, وہ مجھے کہتا ہے کہ باجی میرے نا امی بنگلہ دیش میں جادو کرتی ہیں. میں کہا بہت گناہ ہے جادو کرنا. کہتا ہے وہ ایک دن رات کو گئی کھیتوں میں, تو وہاں ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے, وہ جھگی ٹائپ میں رہتے تھے, تو ان کو کسی نے ایک چیز دی اور کہا کہ جا تجھے اجازت دی تو جادو کر. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. در حقیقت کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو ویلکم. دیکھو ایک چیز میں تم لوگ کو کلیئر کر دوں, تم لوگ تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہوگے کہ اذلان بھائی در حقیقت کی جو تھیم ہے وہ تھوڑی سی ڈارک ہے, اندھیرے میں ہوتے ہیں آپ, آج آپ کا اسٹوڈیو چینج ہوا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں اس وقت لاہور میں, اور لاہور میں نے ایک بڑا خوبصورت اسٹوڈیو جو ہے وہ لیا ہوا ہے, اور یہاں پر میں ساری پوڈ کاسٹیں کر رہا ہوں. سٹارٹ میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اس پوڈ کاسٹ میں کن چیزوں سے ریلیٹڈ اور کس حوالے سے باتیں ہونے لگی ہیں. میرے ساتھ ہیں آج بہت ہی پیاری اینڈ بہت ہی اچھی ہماری لالا رخ میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. ایکچولی میرا جو پوڈ کاسٹ ہے نا بہت کینڈیڈ ہوتا ہے. میں نے آپ کی کچھ انٹرویوز اور کچھ پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں, اور وہ بہت یہ تھا, السلام علیکم کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. اس کے تو میرا نا بہت کیجول ہے, یو وانٹ ڈو اینی تھنگ یو کین ڈو. ہونا بھی ایسی چاہیے, should be in a very friendly atmosphere. ایگزیکٹلی. یہاں پر لوگ ایگزیجریٹڈ ایٹماسفیئر بنا دیتے ہیں کہ اگلا بھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, او میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, او یہ کیا ہونے والا ہے. تو ایون آئی ووڈ لائک اے کینڈیڈ ہو, بہت فرینڈلی ایٹماسفیئر ہو, اور اس میں انسان دیکھیں ہمارا تو ٹاپک جو ہے نا ڈارک, لوگ اس کو ڈارک سمجھتے ہیں, ڈارک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو مخلوقات ہیں یا غیب کے علومات ہیں یا چاند ستارے ہیں, فلکیات ہیں, ایسٹرونومی, ایسٹرالوجی, نیومرولوجی, سائیکالوجی, یہ سارے اٹس اے پارٹ آف آور ورلڈ. ایگزیکٹلی رائٹ. رات اس لیے ہوتی ہے اندھیرا کہ ستارے آپ کو زیادہ چمکتے ہوئے نظر آئیں. وی نیڈ دیٹ, وی نیڈ دا ڈارکنیس ٹو سی دا لائٹ. اگر ڈارکنیس نہیں ہوگی تو لائٹ کیسے نظر آئے گی. سو آئی ایم ویری ویری اوپن اینڈ بڑ بولا جس کو کہتے ہیں, جو منہ میں آتا بولتی ہوں. بلکہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں میم ادھر آپ یہ نہ بولتی ہیں, آپ ادھر کٹ کر دیں, یہ کر دیں. میں نے کہا یار دس شوڈ بی اے نیچرل شو, اینڈ دیٹس واٹ آئی اپریشیٹ, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی آن یور شو. تھینک یو سو مچ. ہائے کیا ہی بات ہے. میں آپ کو لالا بول سکتا ہوں؟ بالکل اونلی لالا. بالکل زبردست. سو لالا کے بارے میں بتا دوں, لالا جو ہے ایک انگلش ٹیچر ہیں, اینڈ زبردست بات یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ میں یہ پامسٹری اور ایسٹرالوجی میں بہت عبور حاصل رکھتی ہیں. کیا ہی بات. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے ابو کے ساتھ ٹی وی میں کام بھی کیا ہوا ہے. ایکٹریس بھی ہیں, میں کیا بتاؤں. پی ٹی وی میں انہوں نے بہت ساری سیریلس کی ہیں, جس میں سے ایک مجھے پتا ہے پس آئینہ. پس آئینہ میں ابا بھی تھے, اینڈ انہوں نے بھی اس میں جو ہے وہ ایکٹنگ کی ہیں. کچھ عرصہ جو ہے وہ پشاور میں رہیں, دین کراچی, اینڈ دین لاہور. سب سے زیادہ کون سی جگہ پسند آئی؟ آئی لو کراچی. میں ہوم ٹاؤن کراچی ہے, میں وہاں سے ہل نہیں سک رہی ہوں. 24 سال سے میں لاہور میں ہوں مگر میری روح کراچی میں. روح کراچی میں. میں ابھی گئی تھی اکتوبر میں, اور مجھے ایسا لگا جیسے میں گھر واپس آ گئی ہوں, اور بہت پرانے فیملی فرینڈس ہیں. اور مزے کی بات اذلان, 24 سال میں میرے یہاں کوئی دوست نہیں بنے, جبکہ میں اتنی فرینڈلی ہوں. میرا خیال ہے میں بہت سویٹ بھی ہوں نا. دیٹس ٹرو. تو لیکن یہاں دوست ہمبل ہیں, سویٹ ہیں, فرینڈلی ہیں. تو آپ سے تو ہر کسی کو دوستی رکھنی چاہیے. میرے پاس مگر پیسے نہیں ہے نا, میں امیر نہیں ہوں, میں ملک نہیں ہوں, میں چودھری نہیں ہوں. میں
हराई नहीं हूँ मैं, क्या बट रही हूँ। सो देखिए मैं इसी 3 प्रोविंसेस की बात कर सकती हूँ कि मैं इतने बड़े बड़े पीरियड्स के लिए रही हूँ. फ्रंटियर में हमारी पहचान होती है नॉट ओनली मनी एंड दौलत बट ज़ात एंड एजुकेशन एंड सोसाइटी में आपको लोग आपकी पीठ के पीछे कैसे क्या समझते हैं और कहते हैं. कराची में बड़ी ओपन डोर पॉलिसी थी, जिस तरह के आप हैं आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है बिकॉज पूरे पाकिस्तान से वहाँ लोग आए हुए हैं हर तरह के. और मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी, एक हमारा ऐसा फ्लैट था जिसमें 4 दरवाजे थे और हम दोपहर का खाना चारों औरतें अपने अपने घर से पतीले ला के एक घर में बैठ जाते थे, बच्चे सबके जमा हो गए और सब ने मिलकर खाना खाया. यहाँ पर पंजाब जब से आई हूँ, यहाँ एक पॉलिसी है, मेरे स्कूल का फ्रेंड है, हमारे महल्लेदार है, हमारी ज़ात पात का है, या हमारा हम स्टेचर का है, यू नो एचसोनियंस हैं, या हम ये हैं, या हम लम्स के हैं. वो चीज़ मुझे यहाँ वो फ्रेंडशिप एंड ओपन डोर यहाँ नज़र ही नहीं आया कि मैं एंटर हो सकूं. हाँ, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, आई नो अराउंड 50 to 80 million पीपल बिकॉज कॉल सेंटर इंडस्ट्री स्टार्ट की. पहला पाकिस्तान में कॉल सेंटर बनाया. आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक काम था. लाइक दे स्टार्टेड कॉलिंग मी कॉल सेंटर की अम्मा, तो कहते थे वो लाला रोख. हाँ, लोग मतलब इतना पहचानने लगे थे उस रेफरेंस से. बट बेसिकली आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई डू आइल्स. और फिर मैं पाकिस्तान में 3 लोग हैं जो एक्सेंट रिडक्शन सिखाते हैं, विच इज़ अ वेरी अनयूजुअल थिंग. आई कैन स्पीक विद यू इन अमेरिकन एक्सेंट और अ ब्रिटिश एक्सेंट इफ़ यू वांट दैट, और मैं ये सिखा भी सकती हूँ. सो कुछ ऐसी चीज़ें मैं लेकर आई, मगर वो मुझे नहीं मिला, फ्रेंडशिप के जोन में नहीं मिली. लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने भी वो लोग हैं जो कराची अभी तक नहीं आए, मैं चाहूँगा लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब साइड जितने भी लोग हैं, आई वांट एवरीवन कि आप लोग कराची आएँ. ठीक है, देखिए प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एंड आई थिंक उसमें एक्सेप्ट करने में कोई शर्म भी नहीं है, बिकॉज वी नो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. हमारे यहाँ नहीं है सड़कें अच्छी, हमारे यहाँ नहीं है सिक्योरिटी अच्छी, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है, हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. जब मैं लाहौर आता हूँ, इस्लामाबाद आता हूँ, इन चीज़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं बहुत खुशी से धड़ल्ले से अपना फ़ोन लहरा लहरा के बाहर घूमता हूँ. वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अब चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ चुकी हैं, अब मामला बहुत अच्छे हो गए हैं. सो आई वांट एवरीवन जो अभी तक नहीं आया है साहिल समंदर देखने, प्लीज़. क्या याद करवा दिया. हम इस दफ़ा गए, समंदर की लहरें. मेरे बच्चों से, मेरे बच्चे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो कहने लगे बेटा और क्या. मेरी बेटी की बर्थडे थी तो वी वेंट आउट फॉर गुड डिनर और आइसक्रीम और सब कुछ. कहने लगे अंकल बहुत अरसा हुआ हम लोगों ने वो नहीं गए, हम लोग हॉक्स पे नहीं गए. तो कहने लगे ओके. उनकी नेक्स्ट डे उनकी बर्थडे थी, लेकिन वो हमें हॉक्स पे ले गए और बच्चे इतने खुश. ऐसे बच्चे, आई मीन 30-35-40 साल वाले बच्चे, वो छोटे वाले बच्चे. आपके तो बच्चे ही हुए ना वो. हम भी जितने बड़े हो जाए माँ बाप के लिए बच्चे रहते हैं. बिल्कुल हम लोग वी वर लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. क्या मेरे लिए यार अमेरिका, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को कुछ भी नहीं है जो कराची का बीच है. इतना खतरनाक आपने वो कंपैरिजन कर दिया. बट ओके, थैंक यू सो मच. खैर, अच्छा अब देखिए मेरी पॉडकास्ट में जो है ना बहुत अजीब अजीब सी बातें होती हैं. फ्रॉम चुड़ैल टू पिच्छल पैरी टू छलावा टू शेप शिफ्टर, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन होती है. एंड ये एक ऐसा पॉडकास्ट है बिकॉज रिसेंटली मैंने अब कल रात ही अनाउंस किया है अपने इंस्टाग्राम की आवाम को कि मैं एक शो करता था बेसिकली, जिसका नाम था बसेरा. ठीक है. सो बसेरा में मैं क्या करता था, जितनी भी हॉन्टेड लोकेशन होती थी उनको मैं इन्वेस्टिगेट करने जाता था. मैं हंटिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, हंट करना थोड़ा सा नहीं, इन्वेस्टिगेट इज बेटर. इन्वेस्टिगेट करने जाता था. सो बहुत अजीब अजीब जगहों पर गया, बहुत जगहों पर मैंने चीज़ अपनी आंखों से देखी, बहुत जगहों पर चीज़ें मेरी ऑडियंस ने देखी. अच्छा, मैं जब करने निकला था ना, मुझे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, इनफैक्ट मेरे भी दिमाग में था कि मैं फेक करूंगा, मैं घुमा दूंगा एग्जैक्टली कोई AI का यूज करके या कुछ भी करके मैं फेक करूंगा. लेकिन जब रियल में चीजें होने लगी तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई. जब मैंने कोई 8-10 मेरे ख्याल से शूट किए होंगे कब्रिस्तानों में, तारिक रोड का कब्रिस्तान, मेवा शाह, बहुत सारे कब्रिस्तानों में गया.
وہاں پر بہت ساری چیزیں ہوئی, مجھے آنکھیں نظر آئیں. ایک جگہ گئے ہم لوگ صرف جہاں درخت تھا جی 150 سال پرانا, اور آپس میں محلہ تھا, اور محلے والے کہتے تھے بھائی اس درخت میں کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے بچے لٹکتے ہیں یہاں پہ, کھیلتے ہیں یا آس پاس گھومتے ہیں. اس درخت کے پاس اتنا بڑا ایک لال چہرہ ہم لوگ نے دیکھا, اینڈ آئی سویئر کوئی میڈ اپ نہیں تھا, کوئی ہم نے ماسک مین نہیں Did بٹھایا. it come on camera? ایگزیکٹلی. یہ سب سے امیزنگ بات ہے, بیکاز میں نے ابھی تک کیمرے میں نہیں کیپچر ہوتے دیکھی میں آپ کو چیزیں. ایک بات بتاؤں, جہاں جو میرا ایکسپیرینس ہے نا, آپ اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. وہ آپ اسپیشل وہ کرتے ہیں یوز, کوئی رات اسپیشل والا کیمرہ جو نہیں. نائٹ ویژن تو یوز کرتے ہیں نا, بیکاز اٹ کانٹ کیپچر وداؤٹ نائٹ میں ویژن. نائٹ ویژن کیمرہ بھی یوز نہیں کرتا تھا. پھر کیسے ہوا؟ یہ کیمرہ ہے, اتنی بڑی لائٹ ہے, اور یہ لائٹ میں لے کے گھوم رہا ہوں. میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں ابھی میوا مجھے شاہ آپ کی قبرستان بات پہ یقین ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اذلان, میں نے اپنی لائف میں جو چیز دیکھی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. او نو نو. اور آپ جب فیک کرتے ہیں نا تو وہ ریورس میں آتی ہے, وہی فورس آپ کو اتنی زور سے لگتی ہے. میری کزنز نے سب نے مجھے فون کیا جب میں نے پہلا کیا آن لائن, جس میں ہم لوگوں نے کہا کہ ہم جنات دکھاتے ہیں. اٹ واز آل, میں نے سب کو کہا یہ انیکٹمنٹ ہے. انیکٹمنٹ, ہم ریئل جنات کو آن کیمرہ نہیں دکھا سکتے. میں جتنا بھی کہہ رہی ہوں نا, میرا بھائی ہے, میرا جن, میرا چھوٹا بھائی بنا ہے, یو کی ناٹ شو اٹ, بیکاز اس کی جو فارمیشن ہے, اس کا جو وجود ہے, وہ جس چیز سے بنا ہے, دیٹ از ناٹ پریزنٹیبل آن کیمرہ, رائٹ. تو اس طرح بہت سی چیزیں میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک شو دیکھا لاسٹ ایئر, وچر. اٹس اے ویری فیمس شو. مجھے جو چیز اس نے کلک کی نا, وہ یہ تھی کہ جس میں جو مخلوقات دکھاتے تھے وہ میں نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. اب میں نے کہاں دیکھی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک جو فرسٹ ایپیسوڈ سیزن کے اینڈ میں جو دکھاتے ہیں اس کی بیٹی کے پیچھے پڑتا ہے, وہ میں نے ایک کیس دبئی میں کیا, اور وہاں میں نے دیکھا ریئل میں کیا ہوا تھا وہ پلیز بتائیں. کیا ہوا کہ وہ ایک, اب تو میری بہت اچھی فرینڈ بن گئی, خاتون نے مجھے فون کیا دبئی سے کہ جی مجھے اس طرح کا پرابلم ہے, اس طرح کا ایشو ہے. میں اپنی سائیکک ریڈنگز جو ہے نا میں ویڈیو کال پہ کرتی ہوں. جب میں نے ان کو ویڈیو پہ دیکھا اور میں نے ان سے بات کی, تفصیلاً بات کی, ان کو ریدا تھوڑا سا پتہ کیا, تو میں نے مجھے ان کے اندر کچھ عجیب و غریب سی چیزیں نظر آئیں. اچھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے 2-3 طرح کی چیزیں دی ہوئی ہیں. ایک ہے جو میں ٹچ سے, جیسے میں نے بھی آپ کو ایک واقعہ سٹارٹ ہونے سے پہلے بتایا کہ میں نے ہاتھ ٹچ کیا, میں پہنچ گئی ان کے گھر. میں نے اسے کہا, میں نے کہا ایم ریئلی سوری, مگر میں جب تک آپ کو ریئل لائف میں ٹچ نہیں کروں گی مجھے پتہ نہیں لگے گا کہ آپ کے اندر کیا چیز ہے, کس چیز کا وجود ہے. ٹھیک ہے, ویسے اگر میں جب بات کر رہی ہوتی ہوں تو جن ہوتے ہیں یا تعویذ ہوتا ہے یا کسی پہ کالا جادو ہوتا ہے, وہ نظر آ جاتا ہے مجھے. ان سب کے کلرز الگ الگ ہیں. اوراز تو ہم سب کو پتہ ہے نا, لفظ پاکستان میں لوگوں نے اورا سنا ہوا ہے, تو وہ مجھے نظر آ جاتا ہے. خیر, انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا پاکستان آ جائیں, کہنے لگی آپ دبئی آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں دبئی چلی گئی. 3 دن کے اندر سارا کچھ ارینج ہو گیا. اب لوگ کہتے سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پڑھائی شروع کی تو کوئی عجیب و غریب نامعلوم سی پڑھائی ہوگی, بٹ آئی اسٹک ٹو دا بیسکس. آئی اونلی یوز آیت الکرسی, درود شریف اینڈ کلمہ, میک سینس, بیسکس, یا چاروں کل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کل سورہ ناس کس کے لیے ہے, ٹاکس اباؤٹ آل دیز تھنگس. پھر میں نے تھوڑا سا ان کے ساتھ پڑھائی کی, and I said there is some kind of creature inside, and I explained it. She said this is exactly what happens inside me. It wakes up, it walks like this, and it's like آپ نے سینٹیپیڈ دیکھا ہے کبھی؟ جی بالکل, اس کے جیسے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں, جی وہ ایسے ان کے اندر پورا گھومتا ہے, اور وہ بڑھتا بھی جاتا ہے, ایسے بڑا بھی ہوتا جاتا ہے. اچھا, وہ ان کے اندر میں نے دیکھا, اور جب میں نے وچر دیکھا تو اس کے اندر ایگزیکٹلی وہی چیز دکھا رہے تھے. اچھا, اس کو کہتے ہیں دین آئی ٹرائی ٹو ریڈ بکس. کچھ پاکستان میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بہت سی کتابیں نہیں موجود. اگر آپ دیکھنا چاہیں, انگلش پہ ہم بلیو نہیں کرتے کہ اگر انگلش میں کچھ لکھا ہوا ہے. اردو میں ہمیں اتنا مواد نہیں ملتا, کیونکہ اسلام میں ایک چیز جس کو ہم نے بہت ہائڈ کیا ہوا ہے, وہ ہے ان تمام چیزوں کا ذکر ہے اور اسلام میں مینشنڈ ہیں, مگر ہم نے ان کو سائٹ پہ چھپا کر رکھ دیا ہے. دا ہڈن مسٹریز آف اسلام, کبھی سنا ہے یہ چیز؟ ایک بچی نے مجھے کال کیا جس نے اس پہ تھیسز لکھا ہے, اینڈ دین شی سینڈ می ہر تھیسز اینڈ اے بک ریٹن بائی اسپینش وومن, مسلم اسپینش وومن, اباؤٹ آل دا تھنگز دیٹ ویو ہڈن ان سائڈ آف اسلام وچ ڈڈ اپیئر, جو تھیں. فار ایگزامپل غار ہرا. غار ہرا کیا, کون سی جگہ ہے جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کا پہلا وہ ہوا تھا,
بٹ ہمیں ایکچولی پتہ ہی نہیں ہے کہ غار ہرا میں کیا ہوا تھا. اس کے ساتھ کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے اس حدیث کے اوپر کہ وہاں ایکچولی وہ پہلی سورہ آئی تھی یا نہیں تھی, یا جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے تھے یا نہیں تھے. صحیح ٹھیک صحیح. ہے, اس طرح کی بہت سی ان نون فیکٹرز ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہو اور آپ دین اسلام کے اندر بھی رہنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنی پریکٹسز کے اندر بھی یہ کرنا پڑتا ہے. لیکن جب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ نان مسلمس بھی ہوتے ہیں, وہ ہندو بھی ہو سکتے ہیں. اب افریقہ میں جو کالا جادو ہوتا ہے, ووڈو جو ہوتا ہے, وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور آپ کو میں بتاؤں, پورچوگال, ارجنٹینیا, اسپین اینڈ کیوبا, یہاں جتنے کالے جادو ہوتے ہیں ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں ہے. ایکوینٹنس کہہ لیں آپ. سلام دعا میری بہت اچھی ہے. وہ جرمنی گئے تھے باقاعدہ اس چیز کو سیکھنے کے لیے. جرمنی؟ جی بالکل. ہٹلر کے پاس؟ جی بالکل. وہاں گئے تھے اس چیز کو سیکھنے کے لیے, اینڈ پورا ان کا ایک ٹرپ تھا نا. کچھ عرصہ انہوں نے جرمنی میں رہے, پھر وہ اسپین کی طرف چلے گئے, دین وہ یہ ساری جگہ انہوں نے یورپ سائڈ پوری انہوں نے کور کی. اینڈ وہاں پر انہوں نے بتایا کہ بہت سارے علوم ہیں ایگزیکٹلی جو کہ ہم لوگوں کی سمجھ بوجھ سے بھی باہر ہے. یعنی وہ لوگ ہڈیوں سے بھی کرتے ہیں, ہڈیوں سے تو یہاں بھی کرتے ہیں, مگر وہ پتھروں سے بھی کرتے ہیں, وہ سیکریفائسز بھی کرتے ہیں, یہاں بھی ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں ہیں, بہت. اب میں آپ کو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے یا انہی دنوں کا واقعہ ہے جب مجھے نیا نیا ہوا کہ آئی کین سی تھنگس. میرے گھر میں ایک بنگالی نوکر تھا. وہ مجھے کہتا ہے کہ باجی میرے نا امی بنگلہ دیش میں جادو کرتی ہیں. میں نے کہا وہ تو بہت گناہ ہے جادو کرنا. کہتا ہے وہ ایک دن رات کو گئیں کھیتوں میں, تو وہاں ٹوائلیٹس نہیں ہوتے تھے, وہ جھگی ٹائپ میں رہتے تھے, تو ان کو کسی نے ایک چیز دی اور کہا کہ جا تجھے اجازت دی تو جادو کر. تو وہ بڑا کرشماتی جادو کرتی ہیں, وہ تو ہانڈی کا جادو کرتی ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ ہڈی کا ہانڈی کا ہانڈی کا کہتا ہے ہانڈی. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ نا کسی کو مارنا ہوتا ہے نا باجی, تو اس کو نا ہانڈی پہ اس کا نام پڑھ کے نا باندھ کے بھیجتے ہیں, تو وہ بندہ ناک فیل ہوتی ہے تو دروازہ کھلتا ہے تو اس کا سر اڑ جاتا ہے. میں نے کہا یار ہانڈی بلوز دا ہیڈ آف نا. اوکے, مطلب ہانڈی کیسی ہو. ہاں اوکے صحیح ہے. میں آپ کو اپنی بھی تھیوری بتاؤں گا اس کے بارے میں جو میں نے سنا ہے. میں نے تو صرف ہم دونوں نے سنا ہے. اب ریئل جادو آپ نے کوئی دیکھا ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں, کیسے ہوتا ہے یہ نہیں دیکھا, بٹ کسی پر ہوا ہوا دیکھا ہے, اینڈ بہت کلوزلی دیکھا ہے. بیکاز وہی والی بات ہے کہ سامنے والا بندہ صرف ڈھونڈتا ہی رہ گیا, ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہی رہ گیا کہ اس کو ہوا کیا ہے, لیکن جب تک وہ موت نہیں ہوئی ان کے گھر میں تب تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. اب ایک تو المیہ ہمارے یہاں یہ ہے نا الطان کہ وی ہیو ٹو بلیم somebody فار سم تھنگ. ٹھیک ہے, ابھی میرے ساتھ پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے, I'll take it as a joke. اوکے ٹھیک ہے, ایک شخص نے مجھے کراچی سے فون کیا, وہ بیسکلی گلگت کا تھا. اس نے کہا میرا بھائی ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا, اس کی 27-28 سال عمر ہوگی, وہ کچھ بھی نہیں کرتا, نہ وہ کوئی کام کرتا ہے نہ وہ کرتا. اس کو ہم کہتے ہیں دکان ڈال دیتے ہیں, کرتے ہیں, وہ کام ہی نہیں کرتا. تو میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کو پتہ کرنا ہے اس پہ کوئی جادو ہے, کیا ہے باجی, تعویذ ہے, کیا ہے, اس پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, کیا ہے. میں نے کہا بھائی جب تک میں اس کو دیکھوں گی نہیں میں کیسے بتاؤں گی. اب جب میں نے اس سے بات کی تو وہ ایبسلیوٹلی ایک لیزی بندہ ہے جس کو سارا دن بس ایسے بیٹھے رہنا ہے, اس کو کرنا ہی نہیں ہے کام, اس کو کھانے کو مل رہا ہے, اس کو سب کچھ مل رہا ہے, اس نے کرنا ہی نہیں ہے. مجھے کہتا ہے باجی میں خوش نہیں ہوں, میں مطمئن نہیں ہوں آپ کی رائے سے, کیونکہ آپ نے نہ کہا جادو ہے نہ تعویذ ہے نہ کسی نے. بھائی میں نے کہا اگر آپ مطمئن نہیں ہیں آپ کی یہ فیس میں نے واپس کر دی ہے, ریفنڈ کر دی ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کسی نہ کسی کو بلیم کریں. ارے ایک بندہ ہے وہ نہیں کرنا چاہتا ہے یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. یا فار ایگزامپل جیسے ابھی ریسنٹلی میں جن کے ساتھ میں نے میرا گھر جو بنایا تھا جنہوں نے, ان کے ماموں بھی اسی میں کام میں ہیں. ان کو کسی نے بلایا کہ جی بچہ جو ہے اس پہ جنات آتے ہیں, بچہ جو ہے اس پہ جنات آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اس کا سب باہر نکل جائیں, ہمیں ایک ڈنڈا دے دیں بڑا سا. ہم نے اسے کہا بیٹا یا تو ڈنڈا پڑے گا یا بتا دے تمہاری ماں جہاں کے لیے وہاں شادی کیوں نہیں کر رہا, کیا کون سی پسند ہے. کہتا وہ سامنے ہمسائی ہے وہ پسند ہے. کہتے تو بتا پھر ماموں کو تیرے کہ بتا کہ تجھ سے شادی کرنی ہے. تو ٹھاک ٹھاک 2 دفعہ ڈنڈے مارے, بولے جن نکل گیا, اس کی شادی سامنے والے اس کی بیٹی سے کرا دو, یہ ٹھیک ہو جائے گا, کام ہو گیا, یہ فیس بھی لے لی.
फीस ले ली अच्छी खासी तकड़ी, जिन भी चला गया, काम भी हो गया. सो व्हाई डू वी नीड टू ब्लेम इट ऑन समबडी एल्स. मैं घर में रह रही थी कराची Okay. में, गुलशन इकबाल में. अच्छा क्या हुआ कि हमने ना फ्रंट, मेरी एक बच्ची थी, मैं, हस्बैंड, हम एक कपल और एक बेबी, हमें उन्होंने फ्रंट का पोर्शन दिया हुआ था, अपना बेडरूम जो गेस्ट रूम जी, एक्चुअली जी. और ड्राइंग रूम. अच्छा वो पीछे रहते थे, वो हैदराबादी दक्कन के लोग थे, 3 बच्चे थे उनके, उनका भी बंगाली नौकर था, मेरा भी बंगाली नौकर था. अच्छा हमारा दरवाज़ा खुला रहता था, उनके 3 बच्चे, मेरी एक बच्ची, 2 बच्चे खेलते रहते थे आपस में. जब मैं रात को लेटी थी तो मुझे वो जगह नज़र आती थी जो मेरे घर से उनके घर को दरवाज़ा जाता है ना, तो उसका एक पोर्शन नज़र आता था. Okay. मुझे रोज़ रात को एक बाबा नज़र आते थे सफ़ेद कपड़ों में, सर नहीं नज़र आता था, उनके हाथ पे लालटेन होती थी, वो मेरे घर से उनके घर की तरफ जाते थे. ठीक है, 2-3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, मैंने ऐसे देखा. अच्छा मुझे चीज़ें नज़र आना तो शुरू हो गई थी तब तक. तो मैंने एक दिन उनके घर पे बैठे हुए, सब टेबल पे बैठे थे, तो मैंने कहा भाभी मुझे यहाँ एक बुज़ुर्ग नज़र आते हैं ऐसे गुजरते हुए. बुज़ुर्ग हम इसलिए कहते हैं कि जब हम शक्ल नहीं देख सकते या हमें एज नहीं पता होती, जब प्रिज्यूम करते हैं कि बुज़ुर्ग होंगे, तो सफ़ेद कपड़ों में होते हैं, तो वो लालटेन देख, तो उनका नौकर एकदम से ना, वो उसको जैसे गुस्सा नहीं आ जाता, उसका नाम मुझे भी याद है, उसका नाम तनवीर था. कहते हे बाजी आप क्या बोल रहा है, हम इधर 12 साल से रह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं देखा, आप किस तरह बोलते हैं, आपको कोई नज़र आया. मैंने कहा 1 मिनट बेटा, ये हर एक को चीज़ नज़र नहीं आती. अगर मैंने बोला है कि कोई नज़र आया है, यहाँ से जाता है, तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, राइट. तो मगर इस बात को यहीं रोक दो. रुक गए. एक दिन गुजरा एंड नेक्स्ट नाइट मेरा नौकर, वो रात को खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो के दोनों गपशप मारते थे. भगा भगा बस यू मैंने कहा क्या होगा, तनवीर के ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है. तनवीर ऐसे पड़ा हुआ है, उसका ना सांस आ रहा है ना आंखा है, ऐसे बाहर आ रहा है. मैं कहा आंखा बाहर आ रहा है तो मैं क्या करूं, उसके ऊपर चढ़ा हुआ है कोई. मैं भागी भागी गई, मैंने उसके सर पे हाथ रखा, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, फिर मैंने चारों कुल पढ़े. ही ब्रीथड लाइक दैट. मैंने कहा तनवीर बेटा कभी भी ना मजाक नहीं उड़ाते ऐसी चीज़ का, बिकॉज मैं क्यों झूठ बोलूँगी कि भाई कुछ मैंने देखा. तो इस तरह से किसी ने भी जब भी मेरा मजाक उड़ाया है या मेरे साथ ने कहा कि मैंने कुछ देखा है, और आगे से हंसी मजाक जो हम लोग की जुगतें लगाना जी, 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 खास ट्रोल तौर करना से आजकल के पंजाब ज़माने में. हाँ जी बहुत ज़्यादा आदत है, तो वो करना शुरू हो जाते हैं, तो वो अक्सर रिवर्स होकर चीज़ उन्हीं को पलट कर आ जाती है. ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो कमेंट सेक्शन में करने वाले हैं कि ये क्या बातें हाँ कर रही हैं, ये क्या ड्रामेबाजी है, ये झूठ बोल रही हैं, फेंक रही हैं. अल्लाह ख्याल रखे, अल्लाह खैर करे आपका. जी प्लीज कंटिन्यू. तो इस तरह के वाक़यात फिर होते रहे. एक घर था हमारा, सिल्वर स्पून तो देखा होगा ना, तारिक रोड पे जो है हाँ बिल्कुल. है ना, उसी गली में ही हम रहते थे पीछे. अच्छा मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई तो वो तो मियाँ बीवी की आपको पता है होती रहती है. हमारा स्प्लिट लेवल घर था, मैं ऊपर का ऐसे बना हुआ था, नीचे स्टेयर्स थी. तो मैं वहाँ खड़ी हुई थी, तो पीछे से ना एक खातून आई. अब ये ऊपर बेडरूम की बात है, मेरे कंधे पे हाथ रख के कहती नहीं बेटा लड़ाई नहीं करते. कहा, अच्छा मतलब आई एम ऑल अलोन इन द हाउस एंड देयर इज दिस आंटी स्टैंडिंग. उस वक्त मैं 26-27 साल की थी. तो मेरे साथ में जो नेबर्स थे वो वहाँ पिछले 30 ईयर्स से रह रहे थे. तो शाम को उनकी बच्चियाँ आई मेरे घर, तो मैंने कहा बेटा ये मुझे एक आंटी नज़र आई थी, ऐसे उनका हुलिया था, पेटीकोट और ब्लाउज़ पहना हुआ था, सफ़ेद जूड़ा बनाया हुआ था, ज़रा छोटे कद की सांवली सी खातून थी. ऐसे काम ना भागी, अम्मी अम्मी अम्मी. इन्होंने उन आंटी को देखा, वो क्रिश्चियन फैमिली वहाँ रहती थी जिस घर में मैं रही. ओके. उनकी अम्मी भागी हैं, कहने लगी आपने ऐसे थे कि मैंने उनको जब भुलिया बताया उनका भी रंग उड़ गया. उसको कहते हैं ना रंग फक हो गया, वो इंग्लिश वाला नहीं उर्दू वाला, वो हो गया. अब मुझे क्या हुआ. कहती है वो यहाँ रहती थी जिनका आप बता रही हैं, उनका ये नाम था. फिर उनकी बेटी मुझसे मिलने आई, कहने लगी अम्मी ठीक ठाक थी. मैंने कहा बिल्कुल ठीक थी. मैंने कहा उनको सारे मोहल्ले की लड़ाइयाँ सॉल्व कराने का बहुत शौक. कहने लगी हाँ वो सबके साथ यही कैसे ही करती थी. तो मैंने उनको देखा. अब देखें, अब मुझे किसी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के बाद उन बैठ के बड़ी देर मुझे समझाया कि हमजाद नज़र आता है, रूह नहीं नज़र आती, आप गलत बोलती हैं. ओके ठीक है, हमजाद नज़र आया. हमजाद भी तो वही आपके रूह फॉर्म में ही होता है ना. तो एक आदत है जो उनकी थी, तो हमजाद ने भी वही एक आदत एक्सप्लेन की. सो व्हाट्स द डिफरेंस, राइट. सो इस तरह के वाक़यात आप लोगों के साथ हमारे साथ होते रहते हैं, और बहुत से लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो कभी कभार हो जाते हैं, और हम उसको हमेशा इग्नोर करते हैं, कहते हैं पता नहीं यार क्या हुआ, हमें समझ नहीं आई. क्योंकि हम इस रियलिटी को परसीव करना कि
ڈاکٹر اسٹرینج کی طرح اور بھی پورٹلز ہیں اور بھی یونیورسز ہیں, جبکہ قرآن کے کتنے حصوں میں لکھا ہوا ہے. تو کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ صرف ہم نے تمہیں بنایا؟ ہم نے کتنی مخلوقات اور کتنی دنیا اور بنائی ہیں. جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنائی ہیں, تو ہم کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر ڈینائل ہی ڈینائل ہے. ایک تو مولویوں نے نا ہمارا گردن پکڑ لیا ہے, بس نہیں بولنا نہیں بولا نہیں بولا, ایسے کرتے. وٹ ایور یو سے. آئی گاٹ اے تھریٹ ٹوڈے, مجھے کی تھریٹ ہے. ایک مجھے میسج آیا کہ جی وہ فلانے مولوی فلانا سید پتہ نہیں فلانا, اس نے کہا ہے کہ یہ ماڈرن کالا جادو کرنے والی خاتون. اب آئی ایم اگینسٹ کالا جادو. مجھے کوئی فون بھی کر دینا کہ میں کالا جادو کا معاملہ ہے, تو میں کہتی ہوں سوری, آئی ڈونٹ ڈیل ود اٹ. نہ مجھے پتہ ہے نہ میں ڈیل. ہاں میں اس کا نوری آپ کو بتا سکتی ہوں کیسے ٹھیک کرنا ہے, بٹ دیٹ ول ٹیک 3 months 3 years. تو کالا جادو کرنے والی ماڈرن خاتون لالا رخ کو چیلنج کرتا ہوں, 48 گھنٹے کا ٹائم ہے, میرے ساتھ مراقبہ کریں. مراقبہ بلا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مولانا صاحب آپ مجھ سے آ کے ڈائریکٹ گفتگو کریں. آپ پاکستان میں سنی لاء لے آئیں, شریعہ لاء لے آئیں, کوئی بری بات تو نہیں ہے نا, اسلامی کنٹری ہے نا. میں اب آیا اور حجاب پہن لیتی ہوں, کمپلسری کر دیں جیسے سعودیہ میں تھا اتنے سال, کر دیں, آ جائیں, ٹاک ٹو می. میرے لیے سارے کمنٹس نیچے کیا آتے ہیں, اس خاتون اللہ کا کلام بتاتی ہے مگر دوپٹہ نہیں پہنتی. دین آئی ہیڈ ٹو ایکسپلین مینوپاز. دین آئی ہیڈ ٹو ایکسپلین کہ دیکھیں بلوغت کی ایک عمر ہوتی ہے, آپ کو داڑھی مونچھ آنے کی عمر ہے, اسی طرح خواتین کی بھی ہے. شادی کی ایک عمر ہے, بچے پیدا کرنے کی عمر ہے, ضعیفی کی عمر ہے, ہر ایک پہ الگ الگ احکام ہیں. سو وائی جنرلائز, وائی جنرلائز, وائی کرٹیسائز. آپ کو صرف کرٹیسزم, آپ جو میں اس پہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ نماز پڑھیں, فرض ہے وہ نہیں کرنا, اخلاق سے پیش ہے وہ نہیں سننا, دوپٹہ کیوں نہیں پہنا, پر دوپٹہ کیوں نہیں پہنا, پر دوپٹہ کیوں نہیں پہنا. ارے بھائی خود پہن کے بیٹھ جاؤ دوپٹہ, اگر اتنا فرق پڑ رہا ہے دوپٹے سے. اٹ از وی ٹاک اباؤٹ تھنگس وچ ڈونٹ میٹر. وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ کور کے اندر آپ کے کیا ہے, اندر آپ کی غلاظت. مجھے ایک خاتون بہت اچھی لگتی ہے, عارفہ صدیقی, انہیں میں بہت سنتی ہوں. وہ کہنے لگی مولوی بہت تفصیل سے بتاتے ہیں کہ وضو کیسے کرتے ہیں, ہاتھ یہاں تک دھوئے, انگلیاں یوں کریں, یہ کریں وہ کریں. دل اندر سے صاف نہ ہو, باہر سے کیا پاکی کرنی. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, کوئی بھی مذہب, دیر از نو بیڈ مذہب. ماشاء اللہ اگر ہم اتنے خوش قسمت ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے, ناٹ ڈیو ٹو آور اون چوائس. آپ کی چوائس تھی, آپ کو پتا تھا. جو کرسچن پیدا ہوا ہے, اگر وہ اس کا اخلاق آپ سے زیادہ اچھا ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو شرم پھر آئے گی. اس سے تو بہتر ہی ایٹ لیسٹ وہ بدتمیزی سے بات نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی, آپ نے تو ٹریول کیا ہے. آپ دیکھیں نا, میں یہ کہتی ہوں کہ میں اتنا پچھتاتی ہوں کہ میرے پاس گولڈن چانسز تھے باہر جانے کے, میں نے صرف 2 وجوہات پہ چھوڑے. نمبر 1 کہ میں اپنے ملک میں فرسٹ کلاس سٹیزن رہوں, نمبر 2 کہ یہاں اذان سنائی دیتی ہے. وہ دونوں میرے ریزنز آج میرے گلے میں پڑے ہوئے. فرسٹ کلاس سٹیزن ہو ہیز نو رائٹس, وہ تمام آسائشیں اور آرام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنی قوم کے لیے کہے تھے, سوشل سیکیورٹی, ہیلتھ بینیفٹس, سیونگز اینڈ آل دیٹ, جتنے بھی آپ کے, وہ سارے یورپ میں ہیں, پاکستان میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز, اذان شروع ہوتی ہے 1:15 سے لے کے 2 بجے تک, 45 منٹس اذان. یونٹی نہیں ہے, سب ایک ساتھ اذان دو. Why do I have to just sit and sit for 45 minutes کے, کیونکہ ہم پٹھان تھے, ہماری امی کہتی تھی بیٹا اذان ختم ہو جائے تو نماز پڑھیں گے. ارے اذان تو ختم ہی نہیں ہو رہی. ایک مولوی صاحب کو خیال آیا 2:15 بجے, یار اب میں نے بھی اذان دے دی تھی, او بھول گیا, یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا لالا رخ کو, انہوں نے 2:15 بجے دے دیا اذان. تو میں تو نماز ہی نہیں پڑھوں. بیسک فیکٹر کیا تھا نماز پڑھنا, وہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. تو میں تو اس ملک میں رہ کر اتنا پچھتا رہی ہوں نا کہ میرے جو 2. کہاں جانا چاہتی ہیں؟ ٹرکی؟ I'd love to. یار بہت بلا رہے ہیں, کیا کروں؟ جائیں, ٹکٹ کٹائیں,
पैसे नहीं, जब पैसे थे तो तब वो नहीं था, अब गरीब हो गए हैं, आ जाएंगे पैसे आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपके एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि आपने शैतान को देखा है। किसी ने लिखा था ये इनका पुराना बॉयफ्रेंड है, किसी ने लिखा ये हुमायूं सईद को बताया। हुमायूं सईद मेरा बहुत पुराना दोस्त है। अदनान जलानी, हुमायूं, नबील, ये सब हमारे घर पर आते थे कराची। हम लोगों ने साथ बैठ के खाने खाए हुए हैं, घूमे फिरे हैं। अभी भी हुमायूं गिव्स मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आई रियली केयर फॉर ऑल माय फ्रेंड्स, यू नो। मैं भी गई तो अदनान जलानी भी मिले, हम सबसे मिले। मैं पुराने अपने टीवी के फ्रेंड से भी मिलती रहती हूँ। मुझे अदनान भाई एक्चुअली बहुत पसंद है। अदनान पसंद है तुम्हें? अच्छा, अभी बात करवा देती हूँ तुम्हारी। तो बात यह है कि मैं लोगों से ये एक्सप्लेन करना है, उसके बाद जो मेरे पर ट्रोलिंग हुई, इतनी ट्रोलिंग कि मेरी बेटियों ने मुझे कहा कि अम्मा क्या किया है, अम्मा क्या कर कर आ गई हैं, अम्मा तुम्हारे पीछे सारे पाकिस्तान पड़ गए हैं। मैंने कहा पढ़ने दो। अबे अम्मा को तो कुछ भी नहीं मिला, फिर भी सॉरी मेरी हिंदुस्तानी बात नहीं आप इंडिया से कहाँ, आगरा से ताल्लुक रखती हैं? नहीं, हम दिल्ली वाले कभी कभी हैदराबाद दक्कन के लिए जाते हैं। मेरे एक आजकल फ्रेंड बने हुए हैं, जैन, दिस इज स्पेशली फॉर यू, और मैं भेजूंगी। जैन की इतनी बुरी आदत है, दुबई में होता है, जब मुझे रात को ना, मैं जब शो देख रही होती हूँ, कोई सीज़न देख रही होती हूँ और रात को 1:30 बजते हैं और मुझे सख्त भूख लगती है, मेरा पेट जहाँ गुड़गुड़ कर, वहाँ हैदराबाद में एक चिकन बना है जो क्या मसालेदार चिकन, वहाँ से मुझे वीडियोस भेजता है। मैंने कहा जैन तुम्हें कैसे पता लगता है मुझे सख्त भूख लग रही है। बहरहाल हम बात कर रहे थे बहुत ज़रूरी किस्म की ट्रोलिंग की। हाँ, पहले एक सेकंड, ट्रोलिंग पर तो हम आएंगे, पहले आप मुझे वो किस्सा बताएं, बिकॉज़ आई वांट एवरीवन कि वो पहले सुन ले, फिर हम उसको। अज़लान मुझे सिर्फ एक बात बताएं जी, अगर आपकी जो इवलनेस है, बुराई है, अगर एक बुरे फॉर्म में आए, भयानक फॉर्म में आए, यू नो लाइक आप जुआ खेल रहे हैं और आपको लगे आपका हाथ कट गया, खून की धारें बह रही हैं, तो आप जुआ नहीं खेलेंगे। आपको नजर आ रहा है एक महल बन रहा है, ये कार्ड्स फेंक रहा हूँ, ये डॉलर्स आ रहे हैं और महल बन, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। एक 18 साल की खूबसूरत जवान लड़की जा रही है, आपको नजर आए अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने अगर कुछ कर लिया तो मैं तो बस, मेरे तो सब कुछ मर जाएगा, नहीं होगा ना? और वो चुड़ैल बन जाए, वो 60 साल की हो जाए मेरी तरह, आप तो कुछ भी नहीं सोचेंगे ना गलत काम करने का उस औरत के साथ? मैं तो खैर वैसे भी नहीं सोचूंगा, बट सही है, एक नॉर्मल इंसान की बात। ओके। अच्छा, शराब ले ले, कुछ सब गुनाह को ले लेना। देखें, गुनाह, शैतान हमेशा खूबसूरत उसमें आता है, रूप में आता है, ताकि I got the point. I got the point. आपको कैसे उकसाएगा, वो सपने कैसे दिखाएगा खूबसूरत। लूसीफर देखा है, क्या खूबसूरत, ओह गॉड आई एम सो इन लव विद लूसीफर एज अ that character, that सीरीज वाले कैरेक्टर की बात करें जिनका ब्रिटिश एक्सेंट था। I really love the way he talks. जब उसकी अम्मा आई और भाई आए और जिब्राइल काला बना दिया, तो मैंने कहा बस भाई बहुत हो गया, टू मच, यू नो there's a limit to anything. हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश, हम उनको बिकॉज वो इतना रिलीजन को फॉलो नहीं करते, मगर अपना ईमान को रखने के लिए भी ना एक लिमिट्स लगाने पड़ते हैं। सही। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपनी बेटी को कह रही थी, मैंने कहा आज अज़लान के पॉडकास्ट पे मैंने जाके ना अपनी सारी कहानियाँ सुनाऊंगी। कहने की अम्मा खुदा के लिए आपका तो वो शहरज़ाद का 101 कहानियाँ किस्से हैं, बट ये एक ऐसा स्टोरी है, दोनों लड़कियाँ आप देखना अभी चौंक के मेरी तरफ देखेंगी। अच्छा, वो इंतजार कर रही हैं मैं अब जब मैं ये अपना नोट्स बना रही हैं, अगला जुमला बोलूंगी ना, अज़लान मेरा ना ब्रेकअप हो गया। कैसा देखा? मेरा ब्रेकअप हो गया। ओके। अब शदीद किस्म का वो था, इमोशनल लिंक था। ओके। और इट वाज लाइक कि अगर ये शख्स मेरी ज़िंदगी में ना आ रहा तो शायद मैं अगली सांस भी ना ले सकूं, इतना शदीद। और आई थिंक एज बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है इन चीज़ों में, यू नो, हर चीज़ की एक उम्र होती है। नहीं देखिए, 15 साल का बच्चा जब इश्क करता है ना, उसके भी बहुत शदीद होता है, बिकॉज वो इतना कच्ची उम्र होती है। और जब 65 साल का भी करता है ना, तो उसकी बिल्कुल आखिरी उम्र होती है। सो एक दोनों बहुत शिद्दत पसंद हो जाती है, इंटेंसिटी बड़ी हुई होती है। इंटेंसिटी 35-40 फीट आप बर्दाश्त कर लेते हो, 25 से लेके ना 45 तक की। सो उसमें मैंने सब कर लिया, दिल हार के बैठ गए, बहुत सज्जे भी करे, तहज्जुदें भी करी,
آیت کریمہ کے 4000 دفعہ بھی پڑھی, سجدوں میں اتنی دیر رہے کہ بہت سانسیں شدت سے اکھڑ آپ نے گئی. پسند کیا. ہاں, اور بہت بہت شدت سے چاہا, اور اس کے لیے مطلب میں لوگوں کو وظیفے بتاتی ہوں کہ محبوب قدموں میں کیسے آئے, اپنا نہیں آیا. اپنا نہیں ہے. تو میں بیٹھی ہوئی تھی نماز پر, الحمدللہ پابندی سے پڑھتی ہوں, آج کل تھوڑا سا پھر دماغ خراب ہوا ہے. تو میں نے سلام پھیرا رائٹ, جب لیفٹ کو پھیرا تو ایک وجیح قسم کا گڈ لکنگ ایلیگنٹ بندہ گرے سوٹ میں ٹائی لگائے ہوئے کھڑا ہوا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں بیٹھی ہوئی لیکن مجھے اس کی فل ہائٹ نظر آ رہی ہے. اوکے, اینڈ ویری ریئلسٹکلی, اور کہتا ہے کہ اسمائل, یہ والی اسمائل دیکھو, اینڈ آئی نو کہ ہو اٹ از. یہ کہتا ہے اس کے آگے تو بہت سجدے کر کے دیکھ لیے, بہت مانگ کے دیکھ لیا, ایک دفعہ مجھے بھی ہاں کر دو. Oh damn. Your soul is dying for that person. You are saying میرا last breath, and I won't tell you on air کہ میں نے how many attempts I did to. No, really? And اس کے بعد آپ کو وہ کھڑا کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ. اینڈ میں ماسٹرس کر رہی تھی جب مجھے یہ بک ملی تھی ایز اے پرائز فار مائی پوئٹری, دا پورٹریٹ آف ڈورین گرے. اس میں ڈورین گرے بہت گڈ لکنگ اور رچ لڑکا ہوتا ہے جو لوسیفر سے یہ کر دیتا ہے, پیکٹ کر دیتا ہے کہ نہ میرا کبھی گڈ لکس جائیں گی اور نہ میری دولت. صحیح ہے, یہ دو چیزیں مجھے چاہیے. کہتا ہے ٹھیک ہے, ایک پینٹنگ بناتے ہیں, وہ کہتا ہے تمہاری عمر ساری اس کے چہرے پہ آئے گی, اور وہ 200 سال تک زندہ رہتا ہے, اور 200 سال کے بعد جب وہ تنگ آ جاتا ہے تو لوسیفر کو کہتا ہے کہ بس اب میں مرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے یہ ایسا نہیں ہے, جب تک میں نہیں چھوڑوں گا نا تو میں آزادی نہیں دوں گا, تو آزاد نہیں ہو سکتے. تو میرے مائنڈ میں وہ ساری پورٹریٹ آف ڈورین گرے کی اسٹوری آ گئی, اور میں نے کہا کیا میں اپنے اس ضمیر کا, اس ایک طرف میں کہہ رہی ہوں یہ محبت ہے, لو ہے, عشق ہے, عبادت ہے, جنون ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, اور دوسری طرف میں سب کو داؤ پہ لگا دوں. بہت ٹف چوائس تھی. میں نے یہ آج پہلی دفعہ آپ کے شو پہ کہہ رہی ہوں, بہت ٹف چوائس تھی. اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہم سمجھتے ہیں, کہ ہم اس چیز کو جس کے لیے آپ کی اتنی ڈیپ وش ہو, آپ اس کو نہ کہیں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ یار جنت کتنی دور ہے, میں نے کہا 2 قدم پہ. پہلا قدم آپ کی نفس پہ ہوگا, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. میں سمجھ گیا تھا تو جو یہ نفس پہ قابو پانا بہت مشکل کام ہے, اینڈ ایسے موقع پر, ایسے وقت پر اگر آپ اپنی نفس پہ قابو رکھیں, قابو کر لیں, تو پھر ازدان مسئلہ یہ کہ جو لوگ میرا بہت زیادہ سوچتے ہیں نا, ان کو یہ بھی شیورٹی نہیں ہوتی کہ کیا اس کے بعد بھی مجھے جنت ملے گی. انشاءاللہ ملے گی, کیوں نہیں ملے گی, ارے ساتھ چلنگ کریں گے ساتھ وہاں. میں سوچ رہا ہوں جنت میں بھی چینل بنا لیں گے, ہے نا, پوڈ کاسٹ دا ٹرو جنتائٹس. ہاں جنتائٹس, یہ تو بہت اچھا تھا, دا ٹرو جنتائٹس. ہاں, اینڈ وائی ڈو وی ڈیزرو اٹ اینڈ یو ڈونٹ, گائز اسٹے آؤٹ آف اٹ. بیکاز یو ٹرول ایوری ون. ٹرولنگ نہیں کرنی چاہیے, بہت بری بات ہے. اگر آپ نے کچھ پازیٹیو نہیں کہنا تو نیگیٹو ہی نہ کہیں. آپ کو نہیں اچھا لگ رہا ہے یار, چینل چینج کر لو, کسی اور کو دیکھ لو, مجھے نہیں دیکھو, بالکل مت دیکھو. تم لوگوں کو نہیں پسند, میں دوپٹہ نہیں پہنتی, جاؤ نہیں پہنوں گی. ارے بھائی ان کی مرضی, نہیں پہننا دوپٹہ, تم اپنی آنکھوں پہ پردہ کرو. ارے مجھے اللہ نے کہہ دیا, آپ کو پتہ ہے اس پہ اللہ کا احکام ہے کہ جب عورت کی وہ عمر ختم ہو جائے, جب ریپروڈکشن کا اس کا میں نے مشینری بند کر دی ہے, تو اس کی مرضی وہ پردہ کرے تو اچھا ہے, نہ کرے تو اس کی مرضی. مجھے اللہ نے میری مرضی دے دی, آپ کون ہیں مجھے کہنے والے کہ جی آپ دوپٹہ کریں, دوپٹہ کریں, دوپٹہ کریں. ہمیں اس بیکم لائک میری چڑ بن گیا, آپ دوپٹہ کریں. لالا کب آ رہی ہے کراچی؟ جب آپ ٹکٹ بھیج دیں. یار بہت مہنگا, ٹرین بھی مہنگی ہو گئی ہے. ہاں 10 سال پہلے یہی بائی ایئر کا ٹکٹ تھا,
ہاں اب تو اب خیر ٹرین کا وہی ہو میں گیا آیا ہونا بھی مجھے اندازہ ہو گیا بہت مہنگائی ہو مزہ گئی تو بٹ بہت آتا ہے اٹس اوکے ہم آپ کو کراچی بلائیں گے کیونکہ پتہ کیا ایک پوڈ کاسٹ سے میرا دل نہیں بھر رہا آپ کے ساتھ میرا بھی نہیں بھر رہا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے باتیں کروں بہت ساری کروں یار کتنا مزہ ہے نا ساری رات بیٹھے پوڈ کاسٹ آف کریں پھر آن کر لیں پھر ایک نیا ٹاپک آ جائے پھر ایک نیا اتنی ڈائریکشنز ہے میرے پاس بھی نا کبھی یہی تو ہے نا مطلب سمندر کو کوزے میں بند کرنا اٹس ویری ہارڈ یو نو اور میں تو ہوں وہ شہرزار جس کی 1001 کہانی 1001 کہانیاں ہیں اور ایک ہی بات اپنے لیے کہتی ہوں ایک شعر پڑھتی ہوں اپنے لیے مجھے ویسے شعر بالکل یاد ہی رہتے یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے اے کیا بات ہے کیا کہنے لالا تھینک یو سو مچ آپ نے وقت نکالا آپ آئیں بہت مزے کی باتیں ہوئی ہیں اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ کراچی آئیں انشاءاللہ میں آپ کو کراچی بلا رہا ہوں بہت جلد خواتین و حضرات یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ اینڈ یہ میری لائف کے فرسٹ ایسے پوڈ کاسٹ جو میں نے شہر سے ہٹ کے پوڈ کاسٹ کی اور اتنی خوبصورت پوڈ کاسٹ اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ مزہ ہی آ گیا آئی وانٹ ایوری ون آپ لالا کو فالو کریں اینڈ لالا کے لیے بہت سارے ہارٹس اور بہت سارے ٹیڈی بیئرز آپ بنائیں لالا کے لیے اور بہت سارے پھول بھی بنائیں اور میرا اپنا بھی چینل ہے لالا رخ آفیشیل پلیز اس پہ بھی آئیں دیکھیں سب کو ٹرولنگ والوں کو سب کو جواب دیتی ہوں لالا رخ میں ٹیگ کر رہا ہوں آپ کے چینل کو بھئی چینل کی لنک جو ہے نا ڈسکرپشن میں بھی ہے ٹائٹل میں بھی جا کے سبسکرائب کرو اور ان کو بتانا کہ ہم ازلان بھائی کی ٹیم سے ازلان بھائی کی فالوئنگ سے ہیں ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ لالا خواتین یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ لیٹ می ان دا کامنٹ سیکشن آپ کو کیسا لگا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ